ماہ ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے، اور یہ ماہ جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اس میں یقیناً ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے اس امت کے لیے بہت سارے رحمت کے اسباب پیدا فرمائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود اس نعمت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں پر ایک احسان ہے۔ بعض احسانات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی پر کر دیتے ہیں تو اس کو ہم خود کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ ہمارا احسان ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ تو نارمل سی بات میں نے کر دی۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ وہ بھلائی کرتے ہیں، وہ احسان کرتے ہیں، تو از خود ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بھلائی، یہ معاملہ، یہ احسان ہمارے لیے بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے اگر کسی کا یہ کام کر کے دیا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے جس کو ہم خود کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو پانی پلا دیں، یہ بھی اس کے ساتھ ایک اچھائی ہے، ایک احسان ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کے جائیداد کے معاملات کو حل کروا دیں، کسی کا کوئی قانونی مسئلہ حل کروا دیں، تو پانی پینے کو تو شاید ہم نہ جتائیں کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، لیکن ہم یہ ضرور سامنے والے کو احساس دلائیں گے کہ یار تمہارا فلاں کام اٹک گیا تھا، کوئی کر نہیں سک رہا تھا تو میں نے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسا احسان، کوئی ایسا اچھا کام جو ہم کسی کے ساتھ کریں اور اس کو ہم بھی کنسیڈر کرتے ہوں، تو وہاں پر پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا احسان ہے، بلا تمثیل بلا تشبیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر احسان، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمارے لیے بے مثال ہے، اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت کے بارے میں یہ فرمایا نا کہ یہ میرا احسان ہے، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات مقدسہ کو یہ فرمایا کہ یہ میرا مومنوں پر احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہمارے سامنے کرتے ہیں، وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر ہمارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ذات میں موجود برائیوں کو دور کرنا۔ اور پھر ایک اور فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد پوری شریعت ہے، کہ کتاب سکھاتے ہیں اور پوری شریعت سکھاتے ہیں۔ اب ہم ان مقاصد کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ پہلا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرنا، یعنی قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ بھی ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ اور قرآن کے اندر یقین مانیے کہ ایسی تاثیر ہے کہ جو قرآن کو سنتا ہے اور پھر وہ سنانے والے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، الفاظ قرآن کے ہوں، ان الفاظ کو ادا کرنے والی زبان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، تو پھر آپ سوچئے کہ اس کا اثر کیسا ہوگا۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ آپ جو ہے وہ اس ارادے سے گھر سے باہر نکلے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کوئی نقصان پہنچائیں۔ تو راستے میں کسی نے روک کر کہا کہ تم جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے جا رہے ہو، ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ کو مزید جلال آیا اور آپ سیدھے اپنی بہن کے گھر پر گئے۔ وہاں آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کو سن رہے، سمجھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہاں گئے تو انہوں سے پوچھا کہ بھئی تم کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے؟ تو آپ کی بہن نے پھر آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی، قرآن پاک پڑھ کر بتایا۔ وہ واقعہ طویل ہے، میں مختصراً کر رہا ہوں جو ہمارا موضوع ہے۔ جب آپ نے وہ قرآن سنا تو آپ نے کہا کہ اب مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جاؤ تاکہ میں جا کر ایمان قبول کر لوں۔ وہ صرف قرآن کی آیت کو سن کر ایمان لے کر آ گئے۔
اسی طریقے سے ابو جہل کے متعلق یہ آتا ہے کہ ابو جہل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا ہونے کے باوجود آپ سے بہت زیادہ دشمنی کا اظہار کیا کرتا تھا. یہ اس کی بدبختی تھی. ایک روز وہ چھپ کر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا تھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے تھے. تو لوگوں نے اس کو دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد جو کلام پڑھ رہے ہیں نا، اس کلام کو سننے میں مجھے لطف آتا ہے. تو کسی نے کہا کہ تم ایمان قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہا کہ پھر میں اپنے قبیلے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو یعنی وہ دشمنی کے باوجود یہ جانتا تھا کہ اس کلام کی اپنی ایک تاثیر ہے، اس کلام کا اپنا ایک اثر ہے.